ہم خواہشات سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھا کریں؟ خواہشات کے حصار سے بچنے کے لیے کسی کا جمال چاہیے یا کوئی جمیل چاہیے۔ خوبصورتی ایسی چیز ہے اور حسن خیال ایسی چیز ہے کہ اگر یہ اپنی طرف مائل کر دے تو پھر انسان سب بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کدھر جانا تھا اور چلا کدھر گیا۔ منم محوے خیالے او نمی دانم کجا رفتم۔ ہم نے جانا کہاں تھا اور چلے کہاں سے کہاں گئے۔ پتنگ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بچے تتلیاں پکڑتے ہوئے راستہ بھول جاتے ہیں۔ کوئی خیال، خوبصورت خیال جب چھا جائے، ہیوی خیال آ جائے تو وہ آپ کو بچا لے گا، ورنہ بہت مشکل ہے۔ میں نے لوگوں کو ذکر میں محو ہوتے دیکھا ہے، اللہ ہو کرتے رہتے ہیں اور آخر میں جاتے جاتے کوئی سوال، کسی خواہش کا سوال کر دیتے ہیں۔ مثلا ذکر کی محفل ہے، اللہ ہو کا ذکر ہے، بڑی کیفیات طاری ہو گئیں، آخر میں دعا کراتے ہیں کہ مہربانی کرے میرے بچے کی ترقی ہو جائے۔ ایک اور کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے مسائل حل ہو جائیں۔ تو اتنا بڑا ذکر کرنے کے بعد، اللہ کے گھر اندر پہنچ جانے کے بعد اگر دنیا مانگ کے واپس چلے جاؤ تو پھر تو تمہارا خدا ہی حافظ ہے۔ تو خواہشات سے بچنے کا ایسا کوئی طریقہ نہیں، طریقے سے نہیں بچ سکتے، بلکہ خواہشات سے خواہشات ہی بچاتی ہیں۔ اگر بچہ رو رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے درد ہے تو اسے زور سے کوئی تھپڑ لگا دے تو وہ درد کو بھول جائے گا اور تھپڑ کے درد کو یاد رکھے گا۔ اس لیے خواہشات سے کون بچائے گا؟ خواہشات ہی بچائیں گی۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ جب کوئی بڑا طوفان آئے گا تو چھوٹے طوفان تجھے بھول جائیں گے۔ اگر کسی بڑی خواہش کا بھانبڑ مچ جائے گا، الاؤ دہک جائے گا تو سب چھوٹی خواہشیں جل جائیں گی۔ پھر دال چپاتی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب اور مسئلہ پڑ گیا ہے۔ کہتا ہے اب تو کوئی اور ہی قصہ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اب بڑی خواہش آ گئی ہے، یہ بڑی بات ہو گئی ہے، بڑا درد جاگ اٹھا ہے۔ تو خواہش سے کون بچائے گا؟ اس سے بڑی خواہش بچائے گی۔ بڑی خواہش جو ہے وہ چھوٹی خواہش سے بچاتی ہے۔ دعا کرو کہ آپ کو کوئی بڑی خواہش مل جائے۔ بڑی خواہش کیا ہے؟ اللہ کی خواہش اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش۔ یہ بڑی عجب بات ہے کہ اللہ کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو۔ ان دونوں کے درمیان جو بندہ رہتا ہے تو صحیح رہتا ہے۔ یہی تو کلمہ ہے، زمین سے صدا آسمان کی طرف جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے پاس سے صدا آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کلمہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو زمین پر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اور آسمان پر ہے محمد رسول اللہ۔ اس طرح بات سمجھ آ جاتی ہے۔ چھوٹی خواہش سے بڑی خواہش کی طرف جانے کا سمجھ نہیں آیا۔ یہ تو عطا کی بات ہے۔ جب وہ مہربان ہو جاتا ہے تو سب خواہشات ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ اچھی سنگت رکھو، پھر شاید وہ آ جائے۔ جب رنگ بکھرتا ہے تو ایک قطرہ آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک آدھا قطرہ آپ پر آ جائے گا۔ اس لیے ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں، ان لوگوں کے ساتھ صحبت رکھیں جن لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہت ساری باتیں ہونا ممکن ہیں۔ مثلا یہاں پر ہم محفل کرتے ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، تو اس 1 گھنٹے میں آپ پر کوئی خواہش حاوی نہیں ہو سکتی۔ کسی کو کوئی کام ہوگا، کسی کو کہیں جانا ہوگا، مگر سب کہیں گے کہ چلنے دو، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اتنی دیر کے اندر خواہش نہیں آئے گی۔ یہ سنگت کا فیض ہے۔ اگر آپ ایسی سنگت جاری رکھیں تو آہستہ آہستہ خواہشیں ختم ہوتی جائیں گی۔ تو آپ اللہ کا فضل مانگیں اور اس کا رحم مانگیں، انتظار کرو، گھبراہٹ کے زمانے سے نکل آؤ، فیض کا انتظار کرو، خاموشی سے انتظار کرو۔ اچھے وقت کا انتظار اچھے وقت کا آغاز ہے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اللہ کی رحمت کا انتظار جو ہے وہی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کیسے ہوتی ہے؟ جس پر اللہ کی رحمت ہو گئی اس کو اللہ کی رحمت کا انتظار مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اب آپ دعا کرو کہ آپ کی ذاتی زندگی پر اللہ تعالیٰ فضل کرے، ملک پر اللہ تعالیٰ احسان فرمائے، کشمیر کے مسائل حل کرے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرے۔ یا اللہ مہربانی فرما کے قوم میں اتحاد پیدا کر دے اور قوم کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ ایک واحد اسلام پر سارے کے سارے متفق ہو جائیں۔ یا اللہ
ان سب کا متفقہ لاہ عمل بنا دے۔ یا اللہ اس قوم کو متفقہ امیر ملت عطا فرما تاکہ یہ قوم اپنے مسائل سے آزاد ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔